بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، شادی خانہ آبادی۔ شادی خانہ آبادی ہر ایک کا حق ہے، اور بلوغیت میں جب کوئی آتا ہے تو اس کے اہل خانہ پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اس کی شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ لیکن آج جس شادی کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا خواتین و حضرات میں بڑا چرچا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ شخصیت ایسی ہے اور اس کی شادی ایسے انداز سے کی گئی ہے، ایسی دھوم دھام سے کی گئی ہے، جبکہ وہ پہلی شادی نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دوسری شادی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ تیسری شادی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ چوتھی شادی ہے۔ اچھا، جو بھی ہے یہ ذاتی مسئلہ ہے، میں تو اس میں بالکل پارٹی بننے کو تیار نہیں ہوں۔ خاتون ہے اس لیے لوگ تنقید زیادہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مرد ہوتا تو شاید نہ کرتے، اس لیے کہ مرد کو اسلام نے حق دیا ہے 4 شادیوں کا۔ اگر اس کی باقاعدگی سے چوتھی شادی بھی ہوتی مرد کی تو یہ اعتراض نہ کرتے۔ لیکن اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ جس خاتون کی شادی کا ذکر میں کرنے لگا ہوں وہ خاتون وفاقی متصب ہے اور ہراسگی کی خاتون کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، یعنی وہ ہراسمنٹ کے خلاف جو ہے لوگوں کے مقدمات سنے۔ اور ان کا خیال یہ ہے، ان کا اپنا انداز یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر میسیج پر کسی خاتون کو گڈ مارننگ بھی بار بار کہا جائے، پیغام دیا جائے ڈیلی کی بنیاد پر، تو وہ بھی ہراسمنٹ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی مرد حضرات جو ہیں وہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ وفاقی متصب وہ ہیں اور ان کے خیالات یہ ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی کو گڈ مارننگ یا صبح بخیر کی بات کرتا ہے تو وہ بھی ہراسمنٹ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی خاتون کو، اپنی کلیگ کو، اپنے ساتھی کو چائے کی دعوت دیتا ہے تو وہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے۔ لہذا معاملات گڑبڑ ہیں، سوچ سمجھ کے اس میں ہم آگے بڑھیے گا۔ خاتون نے شادی رچائی بڑی دھوم دھام سے، ابتدا ہوئی، نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو اس میں وہ خود بھی انہیں نے رقص کیا، اور صرف خود رقص نہیں کیا، ان کے صاحبزادے نے بھی رقص کیا۔ کون سا صاحبزادہ؟ اذان خان۔ اور ذکر کس کا ہے؟ کشمالہ طارق کا۔ کشمالہ طارق صاحبہ نے شادی کی، ان کا حق تھا، انہیں شادی کی۔ پہلی شادی ان کی کینیڈا میں مقیم طارق رشید سے ہوئی تھی، جس سے پہلا بیٹا ہے اذان خان۔ اب دوسرے معاملات جو ہیں وہ یہ کہے جاتے ہیں کہ انہوں نے خواجہ آصف سے بھی شادی کی تھی، لیکن معاملات یہاں تک نہیں رہے۔ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بھی ان کی خاصی شہرت ہے، کیونکہ ان کے دور میں یہ منظر عام پر آئیں۔ LLB بھی کی ہوئی ہے اور باہر سے بھی انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی ہوئی۔ لیکن جب انہوں نے سیاست کی میں قدم رکھا، ابتدا کی، تو یہ PSF میں شامل تھیں، یعنی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں، اور اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ 1995 میں انہیں پھر NGO میں شمولیت اختیار کر لی، اور جب 1998 اور 2000 آیا تو یہ PTI میں چلی گئی۔ لیکن PTI اس وقت کوئی منافع بخش سودا نہیں تھا، لہذا وہاں سے بھی انہوں نے اپنا بدلا اور وقاف لیگ میں گئیں، اور مخصوص نشست پر 2002 اور 2008 میں قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی۔ بڑی اہم ذمہ دار خاتون ہے، اور اسی طرح انہیں پوسٹ بھی ایک ایسی ذمہ داری کی ملی ہے کہ وفاقی متصب برائے ہراسمنٹ خواتین، یعنی خواتین کو ہراسمنٹ سے نجات دلانا، اس کی متصب ہے۔ اب ان کا ماضی اگر دیکھیں آپ تو یہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے والی بات تو ہے۔ تو ان کے ذمہ کئی معاشقے بھی لگے ہیں کہ کچھ دیر یہ اپنا ہمایوں اختر صاحب سے ان کے تعلقات تھے، پھر ایک میاں عبدالوحید صاحب تھے جو جنرل محمد ضیاء الحق کے برادر نسبتی تھے، ان سے بھی ان کے تعلقات رہے، اور اسی طرح ان کے میاں منشا سے بھی تعلقات رہے۔ اب کیا مسئلہ کیا ہے؟ لوگ جیلس ہو گئے، حسد کر رہے ہیں کہ ان کی شادی ایسی جگہ ہوئی۔ وقاص خان صاحب جو بیسٹ ویسٹرن ایک ہوٹل ہے اس کے مالک ہیں اور بڑے ارب پتی پارٹی ہے، اور انہوں نے جو کچھ ان کو اس شادی میں
دے دیا ہے، میرا خیال ہے اس سے لوگ جیلس ہیں۔ کشمالہ طارق کو وقاص خان نے شادی کے موقع پر حق مہر میں 2 ملین پاؤنڈز کیش، 2 کنال کا آر بلاک فیز 2 DHA لاہور میں گھر، 100 ملین مالیت کے زیورات، ایک ٹویوٹا لینڈ کروزر اور BMW ایک نئی وہ دی ہے۔ شادی کی تقریب جو ہے وہ 1 دن سے زیادہ چلی۔ پہلے دن رقص و موسیقی بھی ہوئی اور اس میں کشمالہ طارق خود بھی ناچتی تھرکتی نظر آئیں اور بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا اور عزیز و اقارب بھی ان کے ساتھ تھے، لہٰذا اعتراض نہیں آپ کر سکتے، اس لیے کہ اہل خانہ ساتھ تھے۔ دوسرا فنکشن ان کا ہوا تو انہیں میلاد منعقد کیا، محفل میلاد۔ یقینی بات ہے مسلمانوں کے لیے یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، یہ بڑا عظیم ہے اور میلاد کی محفل کرنا اچھی بات تھی۔ تیسرا پھر انہوں نے قوالیاں بھی کی، قوالی بھی ہوئی۔ یہ سارے معاملات میں کئی دن کی تقریبات تھیں، اس میں ساری چیزیں رقص سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ جو تھا جشن شادی یہ قوالی پہ ختم ہوا۔ لوگوں کو تنقید کرنے کا موقع مل گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 48 سالہ کشمالہ طارق نے آخر کون سا ان کا سرخاب کا پر لگایا کہ وقاص خان کو انہوں نے منتخب کیا اور وقاص خان نے ان کو بڑا اوبلائز کیا اور بہت کچھ دے دیا تحفے میں۔ بھائی یہ دل کا معاملہ ہے، آپ کا میرا نہیں ہے، اور دل تو پاگل ہے، اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور نہ کہنا چاہیے، آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اگر وہ سمجھدار ہے، وہ بالغ ہے، وہ میچور ہے، وہ ایک اہم منصب پر فائز ہے تو محتسب ہے۔ اگر یہاں بھی معاملہ ان کے حق اور حقوق کا صحیح نہ رہا تو کیا ہوا، یہاں سے بھی نجات کے بعد وہ ایک اور شادی کر سکتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اور آپ کو کیوں اعتراض ہے۔ لیکن تنقید مجھے لگتا ہے اس لیے ہو رہی ہے، حسد اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اتنے سال میں شادی کی۔ اصل چیز یہ ہے کہ وقاص خان صاحب نے ایک شادی شدہ عورت سے، ایک بچے کی ماں سے جو شادی کی، اس میں اتنا کچھ دے دیا کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور بھائی دل کے معاملے میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، ملیں، فیکٹریاں، جہاز، کمپنیاں سب کچھ چلی جاتی ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ریاستیں دے دیتے تھے لوگ، تو آپ کیوں اس محبت میں جیلس ہیں۔ بات صرف یہ کہ چونکہ آج کل یہ قصہ زبان زد عام تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر کے اس بات کو آگے کیا جائے۔ اب کشمالہ طارق صاحبہ کا جب بیٹا HSN کالج میں پڑھتا تھا تب بھی انہیں بڑی شہرت ملی تھی، وہاں اس نے لڑائی کی تھی اپنے ہم جماعتوں سے، کلاس فیلوز سے، تو اس پہ اسے نکال دیا گیا تھا۔ کشمالہ طارق چونکہ ایک وکیل ہیں تو وہ وکیل کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ ہائی کورٹ پہنچ گئی اور انہوں نے چیف جسٹس سے اپیل کی کہ میرے بچے کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، باقی بچے بحال کر دیے گئے، اس کو بحال نہیں کیا جا رہا۔ چیف جسٹس سے وہ چاہتی تھی کہ چیف جسٹس ان کو خود فیصلہ دے دے کہ نہیں اس کو فوری طور پہ بحال کر دیا جائے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ قانون کی طالب علم ہیں لیکن میں قانون کا محافظ ہوں، میں قانون کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا، قانون میں جو چیز ہے وہ کروں گا، آپ چھوٹی عدالت سے فیصلہ لے کے آئیں، اگر وہاں آپ کے خلاف ہو پھر آپ ہمارے پاس آئیں، ہم بھی دیکھیں گے کیا ہے، جو قانون میں ہوگا وہ ہم کریں گے۔ وہاں ان کو وہ حق نہیں ملا تھا، نہیں مل سکا تھا، باقی بچے بحال ہوئے HSN میں۔ کیوں کہ انہیں کہا کہ اس کو کرنا ہے، تو پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جب پرنسپل صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں بحال کروں گا تو مسئلہ بہت آگے نکل گیا، اور پھر چودھری سرور گورنر پنجاب نے جا کے انہیں منایا کہ آپ ایک استاد ہیں، آپ برداشت کا مظاہرہ کریں، رواداری کا مظاہرہ کریں، آپ باقی بچوں کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہیں، ایک ادارے کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں، تو انہیں استعفیٰ واپس لے لیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کے بچے کو اذان خان کو دوبارہ HSN کالج میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اب شادی ہو گئی، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ ہماری تو دعا ہے کہ یہ کامیاب ہو تاکہ انہیں 5ویں شادی نہ کرنی پڑے یا 4تھی شادی نہ کرنی پڑے، لیکن اب جو بھی ہے، جو قسمت میں ہے وہ تو چلتا رہے گا۔ اور پھر وہ محتسب ہیں اور وفاقی محتسب ہیں، وہ احتساب انہیں لوگوں کا کرنا ہے تو اپنا بھی کریں گے اور اپنے لائف پارٹنر کا بھی کریں گے۔ اگر وہ مطمئن نہیں تو ان کا حق ہوگا، کیونکہ امیچور تو نہیں ہے، میچور لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر لیں۔ تو ایک یہ فیصلہ انہوں نے کیا، اس فیصلے پہ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، لوگ بڑے پریشان ہوئے، اور مختلف یعنی صرف سیاسی میدان میں نہیں بلکہ سماجی میدان میں بھی اس کے چرچے ہیں۔ تو
تو میں نے کہا اس کی اصل حقیقت ساری چیزیں آپ کو بتا دوں، تو آپ تک آگاہی پہنچا دوں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا سکون ہو جائے، آپ پریشانی ختم ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہ دل کا معاملہ ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس پہ وار دیتے تھے، اپنی جائیدادیں دے دیتے تھے، تو یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ اگر وقاص خان صاحب نے دے دیا تو اپنی شریک حیات کو دیا ہے، کسی اور کو تو نہیں دیا، کوئی داشتہ کو تو نہیں کسی کو دے دیا۔ اب تو وہ نکاح میں ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ لہٰذا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی خوشیوں کا باعث بنے۔ اگر وہ جشن منا رہی ہیں تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، اور آپ بھی جشن تو نہ منائیں کیونکہ آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے، نہ ہم منائیں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خوش ہوتا ہوا دیکھ کر بھی خوش رہیں، اور یہی میری دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں، خوش رہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آج کی گفتگو یہی ختم کرتے ہیں، پھر کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔